رضا کا سلام، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور میرے ویلاگ آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ لبنان کا جو معاشی بحران ہے وہ کس وجہ سے لبنان اس نہج پر پہنچا ہے اور وہاں کا سیاسی ڈھانچہ کیا ہے اور مذہبی بنیاد پر کتنی تقسیم ہے، وہ سوسائٹی کے وہ بالکل ہی آلموسٹ کولیپس کر چکا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ مڈ 19 سینچری کے بعد سے یہ کوئی تیسرا ملک ہے جس کی معیشت مکمل طور پہ کولیپس کر چکی ہے۔ تو یہ اس نہج پر آیا کیسے لبنان، اور یہاں کی جو سیاست ہے وہ کیا کرتی ہے، اور جو گروہ بندیاں ہیں وہاں کی اس کا کیا کردار رہا ہے، اس کے اوپر ایک ڈسکس کرنی ہے آج کی ویلاگ میں، کہ آپ لوگ جان سکیں کہ مشرقی وسطیٰ میں ایک ملک، چھوٹا سا ایک ملک ہے لبنان، جس کی آبادی بھی کوئی خاص زیادہ آبادی نہیں ہے، اور لگ بھگ کوئی 70 لاکھ سے بھی اندر آبادی ہے۔ اور اس ملک میں تقسیم در تقسیم کا جو ماحول ہے، جیسے دنیا کے کئی ممالک میں بالخصوص ایشیا کے اندر یہ ہوتا ہے، تقسیم در تقسیم کا فارمولہ استعمال کیا جاتا ہے کہ ذات برادری کے نام پہ رنگ و نسل اور مذہب کی بنیاد پر تقسیم کی جاتی ہے۔ اور لیکن لبنان کے اندر یہ شروع سے ہی چلا آ رہا ہے، 15ویں صدی سے ہی معاملہ چلا آ رہا ہے، اور اس میں مزید جو تیزی آئی ہے وہ ان کی 2000 یہ تقریباً 19 صدی کے آخر میں آئی ہے۔ اور یہاں پہ کچھ 18 قبائل یہاں پہ بستے ہیں، یا مذہبی فرقے آپ ان کو کہہ لیں، وہ آباد ہیں اس زمین کے اوپر، جس میں میجورٹی جو ہے اگر دیکھا جائے وہ مسلمانوں کی میجورٹی ہے کہ 61% مسلمان ہیں اور 33% کرسچن ہیں۔ اچھا، مسلمانوں کے اندر بھی تقسیم کافی ساری ہے، جس میں شیعہ مسلک ہے، سنی ہیں، علوی ہیں، اسماعیلی ہیں، اور اس کے ساتھ اور دیگر بھی چھوٹے چھوٹے سے وہاں گروپ موجود ہیں۔ اگر ہم کرسچنز کی بات کریں تو ان کی تقسیم بہت زیادہ ہے، 33% گو کہ یہ ان کی آبادی ہے، لیکن اس کے اندر آرمینین بھی کہتے ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے، جو میں نے آج پڑھا ہے کچھ اس کے اوپر، کہ دنیا کے جو قدیم جو کرسچنز جو مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ یہاں اسی خطے سے بلانگ کرتے ہیں، اور ان کی تقسیم بہت زیادہ ہے۔ اچھا، پھر ایک تو یہ تقسیم 18 میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ چھوٹی سی آبادی میں 70 لاکھ سے بھی کم کی آبادی ہے، اس میں بھی 18 مذہبی گروپس ہیں۔ تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں آئے جب معاشرہ تقسیم ہوتا ہے تو وہاں پہ قومیت اس طرح سے نہیں ابھرتی، نیشنلزم پروان نہیں چڑھتا، وہاں پہ اپنے اپنے ذات پات قبیلوں کو فروغ دیا جاتا ہے۔ اچھا، یہاں اسی بنیاد کے اوپر پھر یہ جو حکومت کا نظام ہے وہ وہاں چلایا جا رہا ہے لبنان کے اندر، جو کرسچنز کو وہاں پہ صدارت دی گئی ہے، اور جو سنی مسلک ہے ان کا وزیر اعظم ہوتا ہے، اور جو شیعہ ہیں ان کا اسپیکر قومی اسمبلی کا وہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے وزارتوں میں بھی تقسیم کی گئی ہے۔ اب یہی وجہ ہے، اتنی اس پیمانے پہ جب تقسیم ہوگی تو معاشرہ کہاں جائے گا؟ معیشت ان کی پہلے بہتر کچھ معیشت تھی، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل پچھلے کچھ عرصے سے، بالخصوص جو ان کے ہاں تو 43 کے بعد سے یہ معاملہ چلا آ رہا ہے، ان کی آپس کی لڑائیاں، بالخصوص پھر 1975 سے 90 تک جو خانہ جنگی ہوئی ہے اس نے لبنان کو تباہ برباد کیا، لیکن پھر بھی قومیں وہی پروان چڑھتی ہیں، وہی ترقی کرتی ہیں کہ جو ماضی سے سبق لیں اور جو اپنے لڑائی جھگڑوں کے بعد تعمیر نو کا کردار ادا کریں۔ تو 75 سے 90 تک جو سول وار ہوئی، اس کے بعد کچھ انہوں نے قدرے سنبھالا اپنے آپ کو، اس کے بعد یہ جو سیاسی ڈھانچہ ہے اس کو تبدیل کیا گیا، حکومت بنائی گئی۔ لیکن جب جس معاشرے میں تقسیم حد سے زیادہ ہو تو وہاں پہ پھر نیشنلزم کا آنا، اس کو پروان چڑھانا اور اپنے آپ کو ذات پات یا رنگ و نسل سے نکال کر آگے کی سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا وہ ممکن نہیں ہوتا۔ وہ ایسا ہی کچھ یہاں پہ ہوا ہے۔ اچھا، پھر آگے بڑھتے ہیں، پھر 2005 آتا ہے، جو لبنان کے وزیر اعظم رفیق الحریری، ان کا قتل کیا جاتا ہے، ان کے کانوائے کے اوپر ایک حملہ کیا جاتا ہے کار کے ذریعے، اس میں ان کی شہادت ہو جاتی ہے لبنان کے وزیر اعظم کی۔ اس کے بعد پھر لبنان میں آگ اور خون کا کھیل شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ تو ان کی انٹرنل بھی تھیں، اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا میں ایک اور پھر آپ کو آگے لے کے جاؤں گا جو موجودہ صورتحال ہے اور بچوں کا کیا حال ہے اس ملک کے اندر۔
اچھا، لبنان کی جو جغرافیائی اہمیت ہے وہ بھی اسے بھی تھوڑا سا آپ جان لیں تو بہتر ہوگا، کیونکہ آپ کیا اوراق پلٹیں گے، میں ہی آپ کو مختصراً آپ کو اس کا عرض کر دیتا ہوں۔ لبنان کی ایک طرف ہے سیریا اور دوسری سائڈ پر آتا ہے اسرائیل، جو گولان ہائٹس اور اس طرح سے جنگ ہوئی ہیں، اور حزب اللہ کے ساتھ بھی ان کی جنگیں ہوئی۔ یہاں حزب اللہ کا نام آ گیا تو زبان پہ، تو ان کا بھی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دے دوں کہ لبنان میں یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے جو با اثر ان کی فوج تو ہے ہی، جو فوج کا کیا حال ہے یہ بتانا مقصود ہے۔ یہ آخری حصے میں آپ کو بتاؤں گا کہ فوج کس حال میں پہنچ چکی ہے۔ جو ایک فوجی ہے جو $800 تنخواہ تھی وہ $80 لے رہا ہے، اور اب کیا کر رہے ہیں اسے نمٹنے وہ بتاتا ہوں، لیکن پہلے حزب اللہ کا تھوڑا سا آپ کو بتا دوں۔ لبنان میں فوج اپنی جگہ ہے، ان کی جو سیکیورٹی وہ کرتی، لیکن اس سے بھی اوپر ہے لبنان کی یہ حزب اللہ جس نے اسرائیل کے ساتھ جنگیں لڑی ہیں، ایک نہیں 12 جنگیں لڑی ہیں، ان کو فوجیوں کو بھی کڈنیپ کیا ہے اور اسرائیل کو شکست بھی دی ہے حزب اللہ نے۔ اور حزب اللہ کے اندر صرف شیعہ ہی نہیں، اس میں اہل سنت کے بھی لوگ ہیں اور کرسچنز بھی اس کے اندر بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ اس کا اپنا بہت بڑا سوشل نیٹ ورک ہے، یہ فلاحی کام اور یہ تعلیمی ادارے اس کے چل رہے ہیں، اور پھر لوگوں کو ان کو جو ایکسٹرا کریکلم ایکٹیویٹیز ہیں اس کے اندر ایجوکیشن کے لیے باہر بھی بھیجنا، اور انٹرنل سطح کے اوپر ان کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے، گو کہ اس کے باہر امریکہ کی طرف سے سینکشنز عائد ہوتی رہتی ہیں، اور کافی دفعہ اسرائیل نے اور امریکہ نے ٹرائی کی ہے کہ حزب اللہ کے جو سربراہ ہیں حسن نصر اللہ ان کو شہید کیا جا سکے، لیکن ابھی تک ناکامی ہوئی ہے۔ گو کہ اتنی جو جنگیں بھی ہوئی ہیں اسرائیل کے ساتھ، وہ ان کا المنار ٹی وی ہے اس تک کو تباہ کرنے میں ناکام رہیں گے۔ تو ایک حزب اللہ کا انفلوئنس اپنی جگہ ہے، لیکن بہرحال افسوس یہ ہے کہ اتنے بڑے انفلوئنس کے باوجود حزب اللہ بھی اس کرائسس سے لبنان کو نکالنے میں اب تک ناکام رہی ہے۔ یہ ایک لمحہ فکری ہے، اتنی طاقت رکھنے کے باوجود جو اسرائیل کو شکست دے، لیکن اپنے ملک کو معیشت کے جو یہ زبوں حالی ہے جو کلیپس کر چکا ہے، جو وہاں پہ لوگ فاقوں مر رہے ہیں، اور اس کو بچانے میں اب تک وہ کامیابی اس کو حاصل نہیں ہوئی ہے۔ تو بات ہو رہی تھی یہ جو کرائسس آیا ہے اس کا بھی آپ کو میں بتاؤں، اس وقت جو صورتحال ہے یہاں پہ جو لبنان کی نصف آبادی ہے وہ غربت کی جو نچلی سطح ہے، انتہائی نچلی سطح وہاں تک جا چکی ہے، اور اس کے غربت کا یہ عالم ہے کہ والدین اپنے بچوں کو اسکولوں سے اٹھا رہے ہیں، اور ہر 10 میں سے ایک بچہ مزدوری کر رہا ہے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، اپنے والدین کو سہارا دینے کے لیے۔ یہ نوبت آ گئی ہے۔ اچھا یہی نہیں، جو غربت جو آئے گی، غربت یہ سب سے بڑی گالی ہے، قرض ایک ہے، غربت ہی ہے جو معاشرے کو تباہ کر دیتی ہے، اس کی جو اخلاقیات ہیں اسے انتہائی پستی میں لے جاتی ہے۔ تو یہاں منفی سرگرمیاں بھی بہت تیزی کے ساتھ شروع ہو چکی ہیں۔ جس معاشرے کے اندر یہ غربت کی وجہ سے جسم فروشی، جب بچوں کو بیچنے کا یا پھر وہ ارلی میریجز ہونے لگیں، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لبنان کی صورتحال کہاں ہونے جا رہی ہے۔ اور اس کے ارد گرد جو بھی میں نے بتایا، ایک تو 2 ملکوں میں بتایا، لیکن جو عرب ملک ہیں، جو عربوں کو اپنے اوپر بڑی ایک بھرم ہوتا ہے، ان کا ایک اپنی زبان کے اوپر ایک مان ہوتا ہے اور اپنے جو قبیلے کے اوپر، لیکن یہ لبنان جو یہ فرینچ کی کالونی رہا ہے، آج بھی اس کا اثر وہاں پہ زیادہ ہے۔ نہ ہی وہ اس طرح سے اس کی مدد کر رہے ہیں، ہاں امداد ضرور دی جا رہی ہے، ایک تو جو سیرین کیمپس کے اندر لوگ وہاں موجود ہیں ان کی امداد کی جا رہی ہے، لیکن عرب ممالک کی طرف سے جو ہونی چاہیے تھی، یہ وہی عرب ممالک ہیں کہ جن کی سرمایہ کاری یورپ کے بڑے بڑے شانزلیزا اسٹریٹ کے اوپر آپ دیکھ لیں، پیرس کی وہاں پر ہے، پھر نیو یارک کے اندر دیکھ لیں، اسی طرح سے مینہٹن پہ آپ دیکھ لیں، اور جتنی مارکیٹس کے اندر انویسٹمنٹ ہے، لیکن لبنان کو پل آؤٹ نہیں کیا جا رہا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اچھا، اب جو لبنان کی جو فوج کی صورتحال ہو چکی ہے، یعنی اتنی زبوں حالی کا شکار ہے، جو فوج کا بجٹ تھا وہ بھی 3 دفعہ نیچے لے کر آ چکے ہیں، اور اب یہ نوبت آ گئی کہ ایئر فورس کے جو اپنے جو ہیلی کاپٹرز ہیں اس میں سیاحت کو فروغ دیا جا رہا ہے، لوگوں کو اس میں شہر کا ٹرپ 15 منٹ کا ٹرپ کرایا جا رہا ہے، اس کے چارج کیے جا رہے ہیں $150۔ تو لبنان یہاں پہنچ چکا ہے۔ یہ جو لبنان یہاں پہنچا ہے اس کی شروعات میں نے آپ کو بتائی ہیں بنیادی وجوہات کیا ہیں۔ یہ آخری اپنے اختتامی مراحل میں صرف ایک پیغام ہے، اس کے اندر بہت کچھ چھپا ہوا ہمارے اپنے لیے بھی، پاکستان کے لیے بھی، کہ ہم جب اپنے آپ کو محدود کر لیتے ہیں اپنی ذات تک،
اپنی برادری تک، اپنے کنبے تک، تو آپ اپنے گھر کو تو محفوظ کر لیتے ہیں یا اس کو اسٹیبلش بھی کر لیتے ہیں، لیکن ہاؤ لانگ، آخر کب تک؟ آپ نے باہر تو نکلنا ہے۔ اگر آپ اپنے گھر میں ہی بھرتے رہیں گے، آپ کے آس پڑوس میں جو صورتحال اس کا کیا ہوگا؟ تو جو معاشرے تقسیم ہوتے ہیں ذات پات برادریوں کے اندر، جہاں اس معاشرے کو تقسیم کیا جاتا ہے دانستہ طور پر بھی، وہاں تو چلیں ایک ہے ڈفرینشیٹ وہاں ہے کہ 18 قبیلے آباد ہیں، انہوں نے کبھی یکسو ہو کے نہیں سوچا ملک کے لیے۔ تو یہ ہمارے پاس ایک مثال موجود ہے، اگر ہم بھی اسی طرح ذات پات میں بڑھتے رہیں اور سیکیورٹی کے معاملات کے اوپر بھی ہم ایک ساتھ نہ بیٹھیں اور ملک کے لیے نہ سوچیں، تو حالات کبھی ایک جیسے نہیں رہتے، حالات پلٹا کھاتے ہیں۔ اگر آپ دیر کر دیں گے تو پھر کچھ نہیں بچتا۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ 19ویں صدی کے بعد جو 3 ممالک کولیپس کر چکے ہیں، تو ان کے کس وجہ سے کولیپس کیے ہیں اسے ہمیں اپنے سامنے رکھنا پڑے گا، کیونکہ اگر آپ نے دیر کر دی، نہیں سوچا، انہی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم الجھتے رہے، لڑتے رہے، پھنستے رہے، گرتے رہے، تو اس سے معاملہ آگے بڑھنے والا نہیں ہے۔ ہمیں ایک قوم کی صورت میں سوچنا پڑے گا، ایک ہجوم کی صورت میں نہیں سوچنا پڑے گا کہ ایک منتشر ہجوم ہو کہ جس کو ایک فائر کرے سب منتشر ہو جائے، لیکن اگر ایک قوم ہوگی، فائر کیا ایک ٹینک بھی آگے بڑھے گا تو آپ کو کوئی بال بیگا نہیں کر سکتا۔ یہی وقت ہے سوچنے کا، سنبھلنے کا، کیونکہ جو نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں اس میں یہ مستقبل کے فیصلے انتہائی اہم کردار ادا کریں گے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔